السلام علیکم جی، آج سنڈے ہے اور آج کا جو لائیو سیشن ہے وہ ہم آج نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری جو گاڑی تھی اس کا ٹائر بسٹ ہو گیا تھا اور آئی ہیڈ ٹو سورٹ دیٹ آؤٹ۔ آج سنڈے تھا اور بہت ساری جو پلیسز تھیں وہ نہیں کھلی تھیں، تو مجھے کچھ پلیسز ملی جن کو پھر ریکوری مجھے یوز کرنی پڑی، اور کر کے وہاں پہ جا کے میں نے ٹائر اس کا گاڑی کا چینج کروایا اینڈ ناؤ آئی ایم آن دا روڈ۔ اچھا، اب ہم نے جو بات کر رہے تھے کہ جو آج کا ٹاپک تھا وہ ایسا کوئی خاص ٹاپک میرے پاس تھا نہیں کہ جو میں تیار کر سکتا، تو جو میں سوچ رہا تھا کہ میں کس ٹاپک پہ بولوں گا، تو وہ ہم نے پھر ذہن میں یہ آیا کہ میں آپ کو اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں۔ ویسے تو بہت سارے ٹاپکس ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن آج جو ہے وہ میں آپ کو اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے یوز کرنی ہے اور ویزے کے لیے یوز کرنی ہے تو وہ کیسے بنائی جائے، اور بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے وزٹ ویزے کے لیے یوز کرنی ہے، آپ نے ورک ویزے کے لیے یوز کرنی ہے، اسپاؤس ویزے کے لیے، اسٹڈی ویزے کے لیے، اور بھی کسی ویزے کے لیے یوز کرنی ہے تو وہ کیسے بنائی جائے۔ تو آج جو ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے وہ ہم کریں گے وزٹ ویزے کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ کیسے بنائی جائے۔ ہمارے پاکستان میں لوگوں کو زیادہ ایشو یہ آتا ہے کہ ان کے پاس وسائل اور چیزیں ساری ہوتی ہیں، لیکن انہیں طریقہ نہیں آتا کہ انہیں ہم کس طرح ریپریزنٹ کریں، انہیں ہم کس طرح دکھائیں ویزا آفیسر کو کہ ان کا اس پہ ویزا لگ جائے۔ تو اس کا میں آپ تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کیسے بینک اسٹیٹمنٹ بنائی جائے۔ اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں، کینیڈا، یو کے، یورپ، آسٹریلیا، ان ملکوں میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ بینک اسٹیٹمنٹ کیسے بنائیں۔ اچھا، بینک اسٹیٹمنٹ جو ایک آئیڈیل بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیسی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا آپ کو میں بتا دیتا ہوں، تاکہ جو بھی آپ کا کام ہے، جو آپ کی جاب ہے یا بزنس کرتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے اس کو ریلیٹ کر کے پھر اپنا جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ بنانا شروع کر دیں۔ انفارمیشن جو ہے وہ دینے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو انفارمیشن میں آپ کو پاس کر رہا ہوں یہ کسی بھی صورت میں لیگل ایڈوائز نہیں ہے، یہ صرف انفارمیشن ہے، اور جو لیگل ایڈوائز ہوتی ہے وہ انڈیویجول سرکمسٹانسز کو سامنے رکھ کے دی جاتی ہے۔ تو یہ صرف جنرل انفارمیشن ہے کہ جس کو سن کے آپ ریلیٹ کر سکیں، اگر آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکیں۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی انکم منتھلی جو ہے وہ کتنی ہے۔ بے شک آپ کاروبار کرتے ہیں اگر تو آپ بزنس اکاؤنٹ ہو، بزنس اکاؤنٹ سے آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں وہ انکم ویکلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ یا ڈیلی بیسس پہ ڈال رہے ہوں۔ اگر سیلری ہے تو ظاہر ہے وہ ہر مہینے کے بعد سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہو۔ اگر آپ بزنس کے لیے ایک ہی اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں جو کہ بزنس بھی ہے پرسنل بھی ہے، وہ تھوڑا سا ٹرکی ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ ایک اور اکاؤنٹ کھلوا لیں اور اس سے زیادہ پرسنل اکاؤنٹ یوز کر لیں۔ کرنا یہ چاہیے کہ اگر فرض کریں آپ نے یو کے آنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا آنے کا کتنا خرچہ ہو رہا ہے، کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں اور خرچہ کتنا ہو رہا ہے، تو اتنے پیسے تو سب سے پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے۔ آج کل جو پاؤنڈ کا ریٹ ہے اس حساب سے اگر آپ 2 ہفتے کے لیے آ رہے ہیں، ایک پرسن ہیں آپ یا 2 ہیں، کپل آ رہا ہے، تو اس کے لیے ظاہر زیادہ ہوں گے۔ میں ایک پرسن کا بتاتا ہوں، کم از کم 7 سے 10 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ پھر آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ مطلب یو کے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ خرچہ ہوگا ظاہر ہے، جہاز کا ٹکٹ ہوتی ہے، آپ کا ویزے کا، رہنے کا، کھانے پینے کا، کافی سارے اخراجات ہوتے ہیں، تو آپ نے ویزا آفیسر کو یہ سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ کہاں سے برداشت کریں گے، اور وہ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوں۔ اس کے بعد آپ کی جو منتھلی انکم ہے اگر وہ بینک میں آ رہی ہے، اور جو آپ کے ایکسپینسز ہیں منتھلی وہ اس میں سے نکل رہے ہیں۔ اب ایکسپینس لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا کیش پاکستان میں چلتا ہے، لیکن ایمبیسی کیش کو نہیں مانتی۔ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنی انکم ہے سب سے پہلے تو بینک اکاؤنٹ میں ڈالیں، اس کے بعد جتنا بھی آپ کا خرچہ ہے اسے آپ گریجولی نکالیں۔ گریجولی کا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ نہیں کہ آپ کی انکم 1.5 لاکھ ہے، بزنس کرتے ہیں، 1.5 لاکھ بینک میں ڈالا اور اگلے دن 1.5 لاکھ نکلوا لیا، ایسے نہیں۔ آپ نے فرض کریں آپ نے بجلی کے بل پے کرنے ہیں، کوئی یوٹیلٹی بل پے کرنے ہیں، تو اپنے اکاؤنٹ سے کریں، کارڈ سے پے کریں تاکہ وہ بینک سے نکلیں تو وہ نظر آ رہا ہو کہ یہ آپ نے بجلی کا بل پے کیا ہے۔ آپ نے موبائل کا ٹاپ اپ کروانا ہے، آپ نے کوئی شاپنگ کر رہے ہیں، پیٹرول ڈلوا رہے ہیں،
یعنی جو جتنی زیادہ ایکٹیویٹی کارڈ پہ ہو سکتی ہیں کوشش کریں وہ کارڈ سے پے کریں، جو آپ کا اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے، تاکہ وہ آپ کے بینک میں ٹرانزیکشن شو ہو، نظر آ رہا ہو کہ آپ یہ خرچہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان میں کیونکہ کیش کا رواج ہے تو بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو کارڈ پہ نہیں ہوتی، تو اس کے لیے آپ رینڈم ایک رکھ لیں کہ آپ نے ہفتے میں یا 2-3 دن کے بعد آپ نے اتنے پیسے نکلوانے ہیں کہ جو آپ کے لیے ان چیزوں کے لیے کافی ہوں، جب ختم ہو جائے پھر دوبارہ نکلوا لیں۔ اس طرح اگر آپ کی فرض کریں 2.5 لاکھ روپیہ مہینے کی انکم ہے، تو اس میں سے اگر آپ 1.5 لاکھ خرچ بھی کر لیتے ہیں تو وہ جسٹیفائیبل ہے، یعنی 2.5 لاکھ آپ کے ہر مہینے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے اور 1.5 لاکھ آپ کا کچھ کیش کی مد میں، کچھ پٹرول، کچھ بلز، کچھ جو راشن ہے وہ آپ راشن بھی آپ جو گھر کے، اب تو بہت سارے سٹورز کھل گئے ہیں، وہ کارڈ لیتے ہیں، وہاں پہ جا کے شاپنگ کر لیں۔ تو یعنی کارڈ سے پے کریں، کوشش کریں، جو کارڈ سے نہیں ہوتا پھر کیش نکلوائیں، لیکن وہ بھی سارا نہ نکلوائیں، وہ کوشش کریں مہینے میں 4 مرتبہ یا 6 یا 8 مرتبہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے نکلوائیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس طرح مہینے کی ایک تو ٹرانزیکشن آپ کی بن جائیں گی، بینک میں نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ ہر مہینے اتنے پیسے آ رہے ہیں اور ہر مہینے اتنے پیسے اس مد میں نکل رہے ہیں اور ہر مہینے اتنے پیسے بچ رہے ہیں، تو وہ جو بچ رہے ہوں گے وہ آپ کی سیونگ ہوگی مہینے کی، اور وہی سیونگ آپ نے ویزا آفیسر کو دکھانا ہے کہ آپ نے جمع کر کر کے اتنے پیسے بینک میں کر لیے ہیں، وہ 8 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں یا جتنے بھی لاکھ ہیں۔ تو اب آپ کیونکہ پیسے آپ کے پاس بچ گئے ہیں، 6 مہینے 1 سال کی سیونگ آ گئی ہے، اب وہ آپ کا دل مچل رہا ہے کہ آپ سیر پہ جائیں، ظاہر انسان ہے کام کر کے تھک جاتے ہیں، تو آپ ہالیڈے پہ جائیں اور ان کو خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہے ایک جینون، ایک آرگینک طریقہ ہے جس طریقے سے مطلب آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ چلا کے اسٹیٹمنٹ بنانی چاہیے، جس سے ویزا آفیسر بھی خوش ہوتا ہے، آپ کا جو پرپس ہے وہ بھی جسٹیفائی ہوتا ہے کہ اگر آپ سیر کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور آپ کی جو فننشیل کریڈیبلٹی ہے وہ بھی بنتی ہے، آپ کا پروفائل بنتا ہے۔ اور اس طرح کر کے اگر آپ دیکھیں ڈائریکٹ یو کے یورپ کا کریں گے تو آپ کا ویزا نہیں لگے گا، کوشش کریں پہلے جو آپ کے قریب کے ملک ہیں، جو آپ کا اپنا ملک ہے وہاں پہ آپ جائیں، ان کو دیکھیں، قریب کے ملکوں کو دیکھیں اور اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھیں، تاکہ جب آپ یو کے یورپ کا ویزا اپلائی کر رہے ہوں تو آپ کے پاس ریکارڈ ہسٹری ہو دکھانے کے لیے، بینک سے بھی پیسے جا رہے ہوں فلائٹ ٹکٹس کے، اگر آپ فرض کر دبئی گئے ہیں، آذربائیجان گئے ہیں، سنگاپور گئے ہیں، ایران گئے ہیں، سعودیہ گئے ہیں، کہیں گئے ہیں، تو وہاں پہ پیسے خرچ کر رہے ہوں کارڈ سے تو وہ بینک سے نکل رہے ہوں۔ اسی طرح یہ جب آپ کی ساری ہسٹری ہوگی اور کام ہوگا تو کیوں نہیں آپ جہاں مرضی جائیں، دنیا بھری پڑی ہے، دنیا میں جو لوگ وزٹ ویزا لگوا کے جاتے ہیں وہ ایسے ہی جاتے ہیں، تو آپ بھی جا سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس کو مینج کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے، اپنے پیسے کو، اپنی جو ارننگ ہے اس کو، اور جو آپ کے ایکسپینسز اس کو مینج کرنا سیکھیں، اور اینڈ آف دا منتھ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 2-3 پیجز پہ آ رہی ہو، اس میں نظر آ رہا ہو ویزا آفیسر کو کہ آپ مہینے میں کیسے ایکسپینس کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جب نظر آئے گا تو پھر ہی آپ کو ویزا ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کی ویڈیو بینک اسٹیٹمنٹ پہ تھی، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے اور اگر کوئی کمنٹس ہیں تو آپ ضرور کمنٹس میں دیجیے گا، تاکہ جو نیکسٹ سنڈے کو ہم لائیو کریں اسے ہم ان کویشچنز کو آنسر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس سے آپ کا کوئی فائدہ ہوا ہے تو آپ دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، میرے لیے دعا کر دیجیے گا، اور اپنے دوست احباب جو باہر جانے کے خواہش مند ہیں، بینک اسٹیٹمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں، شیئر کر دیجیے گا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کا کو کوئی فائدہ نہیں دے سکی اور اس کو دیکھنے سے بس آپ کا ٹائم ہی ضائع ہوا ہے، تو آپ بے شک میرے چینل کو انسبسکرائب کر دیجیے اور مجھے بھی کمنٹس میں بتائیے، تاکہ میں دوبارہ اس طرح کی ویڈیو نہ بناؤں جس سے میرا بھی ظاہر ہے ٹائم ضائع ہو اور آپ کا بھی ٹائم ضائع ہو۔ تو آپ کا کمنٹس کا ویٹ کریں گے جی۔ تھینک یو، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔